السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تھوڑا سا اپنا پہلے تعارف دے دوں۔ میرا نام جو ہے محمد بادشاہ شریف ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے میرا تعلق شہر حیدرآباد کے بہت ہی علمی اور دینی گھرانے سے ہے۔ میرے چچیرے جو دادا محترم تھے الحمدللہ وہ جامعہ نظامیہ سے جو ہے تعلق تھا ان کا، مولانا مفتی عبدالجلیل صاحب فاضل جامعہ نظامیہ علیہ رحمہ گزرے ہیں۔ الحمدللہ میرے جو پردادا تھے وہ بھی اپنے شہر حیدرآباد کی ایک بہت ہی صوفی بزرگ جو ہے شخصیت گزرے ہیں۔ آپ جو ہے حضرت مصری گنج پر جو بزرگ ہے حضرت صوفی شاہ عبدالقادر صاحب، صوفی عبدالقادر راز رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے خلیفہ تھے۔ یعنی الحمدللہ چھوٹا سا انٹروڈکشن دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا میرے بیک گراؤنڈ کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ پھر یہ تو تھوڑا سا دینی جو ہے گھرانے سے میرا تعلق رہا ہے بچپنے سے۔ پھر میرے بھائی صاحب بھی جو ہے فیس بک پر بھی آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، مولانا سبحان شریف چشتی، تو وہ بھی جو ہے ماشاءاللہ جو ہے جامعہ نظامیہ سے کامل الحدیث ہے اور مولانا آزاد سے ایم فل کر رہے ہیں، ایم اے ہو چکا ہے ان کا عربی سے، بہت ہی قابل شخصیت ہے، انہیں بہت ہی علمی گھرانے سے تعلق رہا ہے۔ پھر میرے والد صاحب کا الحمدللہ انہیں خدمت انسانیت اور خدمت دین سے بڑا تعلق رہا۔ آپ جو ہے کافی عرصے تک امریکہ میں تھے اور وہاں پر آپ نے ایک علم القرآن سوسائٹی قائم کی تھی، الحمدللہ وہ کافی عرصے تک چلتی رہی۔ پھر یہاں پر بھی انڈیا میں بھی سن 2000 میں قریب جو ہے محفوظ بیت المال کے نام سے ایک فلاحی تنظیم قائم کی تھی۔ میں سمجھتا ہوں شاید حیدرآباد کی بہت ہی قدیم فلاحی تنظیموں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ وہ تنظیم قائم کی، تو میرا تعلق الحمدللہ یعنی خدمت دین سے، خدمت خلق سے یعنی کافی بچپنے سے ہی رہا ہے سمجھو۔ تو علمی گھرانے سے تعلق رہا اور اس کی وجہ سے الحمدللہ کافی یعنی ہماری فکر میں، ہمارے خیالات میں میرے بہت سارے اس میں جو ہے چینجز آئے۔ اور پھر میں خود بھی الحمدللہ پڑھا لکھا انسان ہوں، تو کافی اس کے پیچھے میری لائف کی میں کافی ایکسپیرینسز ہیں میرے، تو اس کی وجہ سے جو ہے اللہ کا بڑا فضل رہا ہے۔ اور کافی عرصے سے میں ایم بی ایم ویلفیئر آرگنائزیشن سے یعنی بچپنے سے تو تھا میرا تعلق بحیثیت فرزند میرے والد محترم جو تنظیم قائم کیے تھے، لیکن ایک چند سالوں سے جو ہے بہت ہی میں اس کا ایک ایز جنرل سیکرٹری کی طرح جو ہے اس کی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ تو غرض یہ ویڈیو بنانے کا مقصد میرا جو ہے ایک سلسلہ میں نے جو ہے نصیحتیں جو ہے میں نے لکھی تھی، میرے جو اب تک کے جو یعنی بہت ہی کم ایج ہے میری، لیکن اس کے باوجود تجربہ اللہ کے فضل سے علم اور تجربہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا، تو میں وہ چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اور مقصد یہ ہے کہ ہماری قوم میں جو آج جو موجودہ حالات ہیں، موجودہ جو صورتحال ہے، جن حالات سے امت گزر رہی ہے، چاہے وہ شہر حیدرآباد میں ہوں، چاہے وہ ہندوستان میں ہوں، چاہے وہ دنیا کے دیگر ممالک میں ہوں، تو اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں۔ اور جو بالخصوص جو مسائل ایک یعنی شہر حیدرآباد کے مسلمان فیس کرتے ہیں، ایک عام شہری جو ہے ہندوستان کا فیس کرتا ہے، اس کو جو ہے ذکر کروں آپ کے سامنے، ایکسپیرینسز اپنے شیئر کروں، تاکہ آپ کو جو ہے ان مشکلات میں جو ہے ان مشکلات کو فیس کرنے کا آپ کو طریقہ معلوم ہو۔ تو وہ نصیحتیں میں نے لکھی تھی۔ پھر بعد میں میرا یہ ریسنٹلی خیال آیا کہ کیوں نہ اس کو جو ہے ایک ایسے چھوٹی چھوٹی نصیحتوں کو ایک ویڈیو کی شکل دے دوں، تاکہ زیادہ سے زیادہ میسیج لوگوں تک پہنچے، کیونکہ آج کل نوجوانوں میں پڑھنے کا بھی رجحان نہیں رہا، بالخصوص ہمارے مسلم نوجوانوں میں جو ہے پڑھنے کا رجحان ہی نہیں ہے۔ سلیبس کی بکس جو ہے بڑی مشکل سے، بڑی پریشانی سے، بڑی ہی دل برداشتہ ہو کر، بڑے ہی جبر کے ساتھ جو ہے پڑھتے ہیں، بڑی مجبوری کی صورت میں پڑھتے ہیں، جبکہ حقیقتاً جو ہے یعنی صرف پاس ہونے کی نیت سے ان کا مقصد، ان کا نصب العین، ان کا ایم اور آبجیکٹیو جو ہے صرف پاس ہونا ہوتا ہے، تو دیگر کتابوں میں تو ان کو دلچسپی ہے ہی نہیں۔ تو غرض میں سوچا کہ بھائی وہ کتابیں، وہ نصیحتوں کی کافی قریب 100 نصیحتیں میں لکھ چکا ہوں، تو میں سوچا بھائی وہ نصیحتیں ایک ایک پڑھنے، اب کون پڑھے گا اس کو، میں چھپوانا مشکل، تو غالباً جو ہے میں خیال کیا کہ بھائی چلیے ویڈیوز کے ہی سیریز شروع کرتے ہیں، تاکہ چھوٹی چھوٹی نصیحتوں کے ذریعے قوم میں ایک اصلاح کی اور ایک اویئرنیس کی جو ہے مہم چلائی جائے، اور لوگوں میں جو ہے لوگوں کو ایک اچھا انسان بننے کی جو ہے طرف راغب کیا جائے۔ تو آج میں جس نصیحت کے اوپر ڈسکس کرنے والا ہوں وہ پہلی، آپ سب بھی بہت ساری برائیاں جو سوسائٹی کے اندر ہے ہماری جو ہے وہ آپ سب بھی واقف ہے، اس پر ہم کبھی آپس میں بھی ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں ان ٹاپکس کے اوپر، ان ایشوز کے اوپر،
اور کبھی برا بھی مانتے ہیں، کبھی جو ہے ہم خود بھی ان ایشوز میں جو ہے انوالو ہو جاتے ہیں، ہم خود بھی اس میں پھنس جاتے ہیں۔ تو میں جو پہلی آج جو نصیحت جس کے اوپر ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے تھوکنا۔ ابھی میں راستے سے آ رہا تھا، دو بڑے نوجوان یعنی نوجوان بچے جو ہے وہ 3 ٹرپل سواری کر رہے تھے، 3 لوگ بیٹھ کر جا رہے تھے، جس میں سے بیچ میں جو تھا وہ ایک چھوٹا سا لڑکا تھا۔ وہ لڑکا کم عمر لڑکا تھا، بہت ہی کم عمر لڑکا تھا، میں سمجھتا ہوں 9-10 سال کا یا اس سے بھی کم شاید۔ تو وہ بچہ جو ہے بغیر پیچھے دیکھے اچانک روڈ پر تھوک دیا، کہ پیچھے آنے والوں کا اس نے خیال ہی نہیں کیا۔ تو غرض اللہ کا فضل ہے میں کافی پیچھے تھا تو میرے اوپر تو وہ ہوا نہیں، کوئی جو ہے روڈ پر ہی تھوک دیا ہو۔ پھر میں تھوڑا سا اپنی گاڑی کی رفتار تیز بڑھا کر آگے گیا اور بچوں کو میں بولا، گاڑی چلاتے ہوئی میں پھر ان سے گفتگو کرا، میں بولا بھائی آپ جو ہے بچے کو پھر ڈائریکٹلی میں بچے سے ہی وہ ہو گیا مخاطب، بیٹا ایسا نہیں تھوکنا چاہیے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ سب بھی اس بات سے واقف ہے، ہمارے پاس اگر کوئی غلطی سے بھی پانی پھینک دے اوپر سے چھت پہ سے، یا غلطی سے ہی پڑنالے کا پانی گر جائے، یا کوئی جو ہے کچرا پھینک دے غلطی سے ہی صحیح، یا جان بوجھ کر تو بہت ہی ریئر ہوتا ہے، غلطی سے ہی صحیح، اور یا پھر کوئی تھوک دے غلطی سے بغیر آگے پیچھے دیکھے، تو پھر وہ ایک لڑائی جھگڑے کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، سب ایک دوسرے کا گلا پکڑنا لگ جاتے ہیں، اور پھر اس میں کوئی عمروں کا کوئی ایج فیکٹر کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھتا، کوئی بڑا بھی ہے تو آدمی جو ہے نوجوان اس کو مارنے کے لیے چلے جاتا ہے، یا بوڑھا ہے تو اس کو چھوٹے بچے کو بھی مارنے کے لیے چلے جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی ہمارے جو سوسائٹی کے اندر یہ برائیاں ہیں۔ تو میں آپ نوجوانوں سے بالخصوص جو عمر رسیدہ لوگ ہیں وہ تو میں ان سے بھی درخواست کروں گا، لیکن بالخصوص جو نوجوان ہیں میری ان سے ایک بہت ہی عاجزانہ، بہت ہی انکساری کے ساتھ ان سے ایک درخواست ہے، میری ایک ریکویسٹ ہے کہ جب بھی اگر تھوکنے کی صورتحال یعنی آپ کو تھوکنا کی یعنی صورتحال پیدا ہو جائے، یعنی آپ کو تھوکنا پڑے، تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ کویشچن یہ ہے کہ بھائی ہم کیا کریں گے؟ اب وہ گاڑی چل رہی ہے، غرض اگر اسی مثال کو لے لیں ہم، جو میرا ایکسپیرینس ہوا، تو اب ہم کیا کریں؟ تو کوشش یہ کیجئے کہ گاڑی کی یعنی جہاں تک ہو سکے روڈ کے سائڈ پر آ جائے، بجائے بیچ میں رہنے کی آپ کوشش یہ کیجئے کہ سائڈ پہ آ جائیں، اور سائڈ پر روڈ پر اگر وہاں پر سے بھی اگر کوئی فٹ پاتھ ہے، کوئی گزر نہیں رہا ہے، یا گاڑی روک دیں، منٹ کے لیے گاڑی روک دیں، کوئی آپ کو اس میں گاڑی روکنے میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، میں نے جہاں تک سمجھتا، تو غرض آپ گاڑی روک دیں، تھوک دیں، یا چلتی ہوئی گاڑی پہ ہی جو ہے سائڈ میں آہستہ سے تھوک دیں، ایسی کوشش کریں، اور تھوکے بھی دور نہیں، قریب ہی تھوکنے کی، یعنی بالکل گاڑی کے پاس ہی تھوکنے کی کوشش کریں، گاڑی بالکل قریب لے کر چلے جائیں، تھوکنے کی کوشش کریں۔ ویسے ہی اگر آپ یوروپ اور الحمدللہ میں لنڈن اور سعودی عرب وغیرہ کا بھی جو ہے سفر کا موقع ملا اللہ کے فضل سے مجھے، تو وزٹ وغیرہ پہ گیا تھا، تو وہاں کا جو کلچر ہے الحمدللہ، وہ اخلاق ہے، وہ در حقیقت ایک بہت ہی زبردست، بہت ہی مجھے نام یاد نہیں آ رہا، بڑی شخصیت گزری ہے، تو ان کا ایک دفعہ جو ہے دورہ ہوا تھا یوروپ کا، تو بڑی پیاری بات انہوں نے کہی تھی کہ یوروپ اور امریکہ میں انہوں نے جا کر وہ سفر پر گئے تھے، پھر واپس آ کر انہوں نے کہا کہ میں جو ہے ویسٹ میں، چاہے وہ یوروپ اور امریکہ ہو، ویسٹ میں جو ہے اسلام کو دیکھا ہوں، مسلمانوں کو نہیں، اور جب وہ ایسٹ میں آئے پھر واپس اپنے ملک آئے تو لوگوں سے کہا کہ یہی بات دہرائے، بولے میں ویسٹ میں جو ہے اسلام کو دیکھا ہوں، مسلمانوں کو نہیں، اور ایسٹ میں یعنی چاہے وہ مڈل ایسٹ کا علاقہ ہو، چاہے وہ ایشیا کے علاقے ہو، بالخصوص انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، وہاں پر میں مسلمانوں کو دیکھا، اسلام کو نہیں۔ تو تھوکنے کے آداب بھی ہمارا دین سکھاتا ہے کہ بھئی جو ہے ایسے انداز سے مت تھوکو جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، اور پھر وہ تکلیف بھی ایسی ہو کہ پھر اس کی صورتحال یعنی اس کی شدت میں یعنی اس کی شدت یہ ہو جائے، صورتحال یہ پیدا ہو جائے کہ لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے۔ اور تھوکنے کی تو تکلیف تھی ہی تھی، اب یہ لڑائی جھگڑے کی جو تکلیف ہوگی دونوں کو، جس پر تھوکا گیا اور جو تھوکنے والا ہے، تو ہر دو کی ہاتھا پائی ہوگی، ہر دو زخمی ہو گئے، تو زیادہ تکلیف آپ کو فیس کرنا پڑے گا۔ تو ہمارا جو دین ہے یا جو یہ اخلاقیات ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ بہت سارے بچے آج اخلاقیات کو، مینرز کو سمجھتے ہیں کہ اٹس اے ویسٹ، بہت ہی بیکار شے ہے، یہ بس بنا لیے ہیں بوڑھے لوگ اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مینرز جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو تکلیف نہیں دینے والی باتیں ہوتی ہیں۔ یعنی مینرز کیا ہے؟ آپ کسی کے ساتھ اچھی انداز سے بات کریں، آپ کسی کے ساتھ اچھے انداز سے رہیں، آپ کسی کو جو ہے ایسی بات نہ کہیں جو مختلف ہمارے جو روزمرہ کی زندگی میں جو باتیں ہوتی ہیں، تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ آداب ہے، یہ آداب اور اخلاق سے حاصل کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے
جو ہے لڑائی جھگڑے کی صورتحال پیدا نہیں ہوتی, کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. اور اگر ہم کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو در حقیقت یہ اللہ رسول کو بھی ناپسند ہے, کیونکہ اللہ رسول کو سخت ناپسند ہے کوئی شخص کسی دوسرے کو تکلیف پہنچائے, جہاں تک ہو سکے قصدن نہ سہون. اگر سہون ہو جائے, بھول چوک سے ہو جائے تو فوراً معافی مانگیں. یہ نہ کہیں ارے نہیں بھائی آپ آگے بیچ میں آپ آگے اسی لیے ہو گیا, اپنی جو ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش نہ کریں. جہاں تک ہو سکے معافی چاہیں. تو معافی چاہنے سے کیا ہوتا ہے, اگرچہ کہ ہو گئی غلطی آپ سے, سامنے والے کو تکلیف ہوئی ہوگی, لیکن اس کی تھوڑا سا جو تکلیف ہے, اس کا جو غصہ ہے, اس میں تھوڑی کمی آ جاتی ہے. انہیں کیا کرتا ہے, تھوڑی بہت باتیں کر کے آپ کو چلے جاتے. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں اور الٹا اگر آپ بحث و مباحثے میں الجھ گئے تو پھر وہ نوبت جاتی ہے لڑائی جھگڑے تک, پھر وہ ایک دوسرے کا منہ پھوڑنے کی بات آ جاتی ہے. پھر وہ آپ کے لیے جو ہے بڑا جو ہے نقصان دہ والی بات. اگر خدا نہ خواستہ اور سیریس ہوگی تو پولیس کورٹ کچہری کی بات آ جاتی ہے. تو کوشش یہ کریں کہ اگر جب بھی تھوکنے کی نوبت آئے سائڈ میں آ جائیں, اور جب بھی اگر خدا نہ خواستہ تھوکنے کی نوبت آئے تو آگے پیچھے دیکھ لیں, سائڈ میں دیکھ لیں. گاڑی اگر آپ چلا رہے تو سائڈ میں دیکھ لیں کہ کوئی پیچھے سے تو نہیں آ رہا, کوئی اس طرف سے تو نہیں آ رہا کہ میں ایسا تھوک نہ دوں, ہو سکتا کہ اس کے اوپر گر جائے. کیونکہ گاڑیاں میں اکثر لوگ تیز چلاتے ہیں, تو آپ بعض وقت ایسا ہوتا کہ دور بھی محسوس ہوتی گاڑی, لیکن آپ تھوکے تک قریب آ جاتے. تو اس کو اچھا جج کر لیں کہ تھوک. اور جہاں تک ہو سکے روڈ پر تھوکنے سے احتیاط کریں. اور یہ اچھے اخلاق بھی نہیں ہیں, اور اچھی چیز معلوم بھی نہیں ہوتی. اور اچھے سمجھدار لوگ, پڑھے لکھے لوگ, قابل لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے. اور جہاں تک ہو سکیں اپنے آپ کو روکتے ہیں, اوائڈ کرتے ہیں راستے میں وغیرہ سے تھوکنے سے. پھر اچھا ہمارا ایک گروپ ایسا ہے جو بہت ہی جو علم سے دور ہے. میرا اشارہ جو ہے ان لوگوں کی طرف ہے جیسے آٹو ڈرائیورز ہے, یا فیکٹری میں کام کرنے والے, یا لیبر طبقے کے لوگ. وہ تو گٹکے کھاتے ہیں وغیرہ کھاتے ہیں. اور وہ تھوکنا ہی بہت بڑا ہمارے لیے اذیت ناک ہے بولے تو اس سے زیادہ یہ خطرناک والی بات ہے. اچھا تھوکتے بھی وہ آپ اگر سرکاری بہت سارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں آپ کا شاید جانا کا اتفاق ہوا ہوگا, آپ دیکھیں گے کہ پورے دیواروں کے جو کارنرز ہوتے ہیں, پلرز یہاں پر ہوتے ہیں, وہاں پر آپ کو پورے دیواریں جو ہے لال نظر آتی ہیں, یعنی پورے تھوک کے پچکاریاں, اور اتنی گندی بدبو آتی ہے وہاں پر, یعنی آپ ایک منٹ بھی ٹھہرنا پسند نہیں کرتے. بعض ایسے میں ڈپارٹمنٹس میں میرا جانے کا اتفاق ہوا, میں دیکھ کر وہاں پر ایک منٹ بھی ٹھہرنا پسند نہیں کرا. گندی جگہ ہے, فوراً ہٹ گیا. سیڑھیوں کے کارنرز پہ ہوتے ہیں, بعض وقت ہم اترتے رہتے ہیں, سیڑھیوں کے کارنرز پہ جو ہے آپ کے جو ہے تھوک کے نشان ہوتے ہیں, پان کے تھوک ہوتے ہیں, گٹکے کے تھوک ہوتے ہیں. اور حتیٰ کہ بعض وقت تو بعض ڈپارٹمنٹس میں تو میں یہ بھی دیکھا کہ تھوکنے کے لیے خاص طور پہ وہ لوگ وہ کیا بولتے ہیں آپ کے بکیٹس وغیرہ رکھے ہیں, ریتی وغیرہ ڈال کے تاکہ اس میں تھوکیں. لیکن اس کے باوجود لوگوں کو اتنی عقل نہیں ہے, اتنی سمجھ نہیں ہے کہ اس میں تھوکیں, بلکہ اس کے اطراف دیوار پر تھوکتی. تو یہ چیزیں جو ہے ہمارے شہر کو بھی بدنما بناتی ہیں, ہمارا کیریکٹر ہمارے جو ہے کو ڈپیکٹ کرتی ہیں کہ بھئی کس طرح کے لوگ ہیں, کتنے جاہل لوگ ہیں. شاید آپ تو تھوک کر چلے جائیں گے, لیکن آپ کے بعد آنے والا وہ تو کہے گا کہ کیسا جاہل آدمی تھا, تھوک کر چلے گا. یا اس کی نظر پڑ گئی, ہو سکتا ہے آپ کو اس وقت پہ آپ کے منہ پہ نہیں بول سکے, اس کی ہمت نہ ہو, لیکن آپ کے جانے کے ساتھ ہی وہ اپنے کسی کے ساتھ یا کسی دوست کے ساتھ اگر کوئی ہے اس کے ساتھ, تو فوراً یہ بات انہیں اپنے جو ہے ساتھی کو یا اپنے ساتھ والوں کو ذکر کرے گا. یا کبھی اسے جیسا بھی میرے کو یاد آ گیا, میرے ساتھ جو واقعہ بھی ہوا پیش, وہ کہیں اور شیئر کرے گا. تو اس سے حاصل کچھ نہیں ہے, بلکہ جو ہے صرف سوائے نقصان کے اور آپ کی بدنامی. اتفاق سے اگر کوئی شخص ہے آپ کا نام بھی لے لے, ہو سکتا ہے آپ کو جانتا ہو, آپ کا نام بھی لے لے, بھائی فلاں شخص جو ہے ایسے ہے, بھائی بھائی فلاں جگہ تھوک دیے اس طرح سے, تو کتنی بری بات ہے. لوگوں کے سامنے آپ کا امیج خراب, لوگ آپ کے, ہو سکتا ہے وہ لوگ بھی آپ کے سامنے تو نہ بولے, لیکن دل میں تو ان کے یہ رہے گا کہ بھائی بہت ہی جاہل اور بیوقوف آدمی ہے, عقل نام کی چیز نہیں ہے, اس کو تھوکنے کا تک انداز نہیں. اور بعض وقت تو ایسا ہوتا ہے اگر آپ کوئی اچھی بات بھی کر رہے ہیں تو پھر لوگ جو ہے وہ آپ کی اس امیج کو ذہن میں رکھتے ہیں, اس بات کو ذہن میں رکھتے ہیں, اور رکھ کر کیا کہتے ہیں, آپ کی اچھی بات کو بھی انکار کر دیتے ہیں. فرض کیجئے اگر کوئی شخص کو معلوم ہو جائے کہ آپ اس طرح کی کوئی برائی میں مبتلا ہیں, اگر آپ کو اچھا مشورہ دے رہے, چپ بیٹھو یارو, اس طرح کا انداز ہوتا ہے ان کا. میں آپ کو تھوڑا سا مزاحن انداز سے بولوں, ان کا جو انداز ہوتا ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو فیل کریں. آپ کے منہ پر کہتے ہیں چپ بیٹھو یارو, کیا ہمارے کو سکھانے کو آ رہے, تم کیا ہے, تم خود تھوکنے کا تمہارے کو انداز تک نہیں آتا, اس طرح تھوکنا, ہاں تھوکنے کا تک تمہارے کو سلیقہ نہیں معلوم. تو اس طرح کا تو آپ کو کتنی شرمندگی محسوس ہوگی, کتنی وہ بات ہرٹ کرے گی. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکیں اپنے آپ کو
بیجا تھوکنے کی بھی عادت، اکثر لوگوں کو دیکھا میں بیجا تھوکنے کی عادت ہے، چپ تھوکتے رہتے ہیں، تو یہ بھی غلط، اکثر روزوں میں بھی دیکھنے میں آتا ہمارے نوجوان جو ہے چپ تھوکتے رہتے ہیں. ایسے تھوکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دین بھی اس چیز کو، دین بھی ہمارا جو ہے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اللہ رسول بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے، تو پھر کیوں تھوک رہے ہیں؟ اور تھوکنے ہیں اگر مجبوری ہے، تھوکنا ہی ضروری ہے، تو اس کے آداب جہاں تک ہو سکے ایسے انداز سے تھوکیں کہ آزو بازو والوں کا، آپ کو کسی کو بھی آپ کے اس تھوکنے سے تکلیف نہ ہو. اور ایسی جگہ تھوکنے کی کوشش کریں جہاں پر گندگی بھی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں تھوک دے رہے اور وہاں پر سے لوگوں کا گزر ہے. لوگ بعض وقت ہمارے پاس، ہمارا شہر تو یعنی بہت سارے لوگ پیڈسٹرینز ہوتے ہیں، فٹ پاتھ پہ آپ تھوک دیے، چنگم کھائے تھوک دیا. اکثر لوگ دیکھتا ہوں میں نوجوان چنگم کھاتے ہیں، تھوک دیتے ہیں، ہاں پان تھوک دیتے ہیں روڈوں پہ. اب بعض لوگ جو ہے بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں، جو ان کے پاس چپل سلیپرز تک نہیں رہتے، چپل تک نہیں رہتے، تو ان کو اسی پر سے گزرنا پڑتا ہے. یا بعض لوگ جو شوز وغیرہ بھی پہنے ہوتے ہیں، ان کے شوز کو جو ہے چوئنگم لگ جاتا ہے، بڑی مشکل سے ان کو نکال لیتے بیٹھنا پڑتا ہے. تو یہ سب تکلیف دہ چیزیں ہیں. تو میں آپ تمام سے درخواست کرتا ہوں، بالخصوص میرے ینگسٹرز سے شہر حیدرآباد کے، کہ وہ اس چیز کو اوائڈ کریں اور جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو جو ہے ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مسلمان بنانے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.